اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہمیں تقوی نصیب ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیو، تقوی بغیر سمجھ کے نہیں آتا، تقوی علم کے بغیر نہیں آتا۔ ہمیں اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے بچنا کس چیز سے ہے تو پھر کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ جس طرح میں نے اگلے دن ایک یہاں بات سنائی، کوئی ایک دوست کہیں گئے ہوئے تھے کسی کے ہاں، تو وہاں انہوں نے بیان سنا فحشی اور یانی پر، پردے پر۔ عالم دین نے بڑی خوبصورت تقریر فرمائی، تو میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں ان کو کہہ آیا ہوں حضرت صاحب کو کہ یہ پردے کی تقریریں نہ کیا کرو، پردہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ نے عالم دین صاحب کو کہہ دیا؟ میں نے کہہ دیا ان کو۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ ذرا محبت میں بیٹھے ہوئے کہتا ہے جو شخص، جو خاتون پردہ کر لیتی ہے نا اس کی طرف کشش زیادہ ہوتی ہے، اور جو پردہ ہٹا دیتی ہے اس کو ایک دو بار بس دیکھ لیا تو کوئی نہیں کشش ہوتی اس کی طرف، پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ واہ جی واہ، بڑا کمال فلسفہ آپ نے نکالا ہے میاں جی۔ یہ فلسفہ معاذ اللہ نعوذ باللہ پھر اللہ پاک کو بھی بتانا چاہیے تھا، کیا عورتوں پردہ نہ ڈالا کرو چہروں پر، کہنا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ چہرے پہ پردہ پاؤ۔ اب اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چہروں پر پردہ ڈالو، عورتوں کو حکم ہے۔ کہتا ہے کتنے، میں تو آج تک کدے نہیں پڑھیا سنیا۔ میں نے پھر ان کو نا یہ آیا مبارکہ بتائی قرآن پاک میں دیکھو ایک سوچ آپ کی ہے، ایک سوچ اس پاک ذات کی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ہی عورت کو بھی بنایا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے قرآن پاک سورہ الاحزاب 22واں پارہ، آیت نمبر ہے سورہ الاحزاب کی 59۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ ارشاد فرمائیں، حکم جاری کریں، لازواجک، اپنی ساری ازواج پاک کو، وبناتک، اپنی ساری بیٹیوں پاکوں کو، حالانکہ وہ پاک ہیں پھر بھی ان کو حکم جاری کریں، ونساء المؤمنین، اور مومنہ ساری مومنوں کی ہر خاتون کو حکم جاری کر دے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، سب لیڈیز کو حکم جاری کرے، کوئی مومنہ عورت پیچھے نہ رہ جائے، سب کو حکم جاری کر دے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جلابیب یہ ہوتی ہیں چادریں، جو عورتیں دوپٹے لیتی ہیں، بڑی چادریں لے لیتی ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے تو ان کو حکم جاری کر دیں کہ یہ اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں، یہ چادریں ڈالا کریں اپنے چہروں پر۔ ذالک ادنی ان یعرفن، فرمایا میں رب یہ فرما رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا، ہر بندہ پہچان لے گا کہ یہ خاتون جو جا رہی ہے یہ حیا والی خاتون ہے۔ فلا یوزین، فرمایا اس پردے کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی کو ستایا نہیں جائے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، وہ پھر کہنے لگے اچھا یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے میاں جی، ایسا کسی عالم دین کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے پردے سے آزادی دے دو۔ ویسے بھی جو چیز چھپانے والی ہوتی ہے نا، وہ چھپائی ہوئی ہو تو وہ چھپائی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ ہم دنیا میں جہاں میں دیکھ لیں، فروٹ جیسے ہیں، پھل ہیں، میوے، آپ کسی بھی پھل میوے کو لے لیں، ان کے اوپر اللہ پاک نے پردے چڑھائے ہوئے ہیں، سب پر پردے چڑھائے ہوئے ہیں۔ وہ اندر جو اصل چیز ہے، گودا جو کھانے والا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر ان کو اوپن کر کے رکھ دیا جائے تو ان پر جراثیم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سب سے کمال مخلوق انسان کو بنایا ہوا ہے، اور پھر عورت اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈانپ کر رکھے، آوارہ نہ پھرے، جس طرح کے بےہودہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ انداز نہیں اپنانے دینا۔ وہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی پھر کہ جب میں نے ان کو یہ بتایا تو کہنے لگے او یہ تو بڑا سخت حکم ہے پھر ہمارے لیے، آئندہ میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور کبھی میری ملاقات ہوئی نا ان سے میں ان کو بھی کہوں گا کہ مجھے معافی دے دیجیے، میں نے غلط بات آپ کو کہی تھی۔ الحمدللہ یہ تھوڑی ہمت کرنے سے سمجھ آتی ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں نہ ہوگا کس چیز سے بچنا ہے تو پھر بندہ ایسے بے دین ہو کے پھرتا رہے گا۔ تقویٰ طہارت نصیب ہوتا ہے علم آنے سے، سمجھ آنے سے، اور سمجھ تب آتی ہے جب بندہ سمجھ والے ماحول میں بیٹھتا ہے۔